قرآن کریم کو پڑھنے کا رواج ختم ہو چکا ہے، قرآن کریم کو دستور عمل بنانے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے بہترین کتاب سے اپنے آپ کو ناآشنا کر لیا ہے۔ قرآن کریم جیسی کتاب کو چھوڑ کر کے کامیابی نہیں مل سکتی ہے، قرآن کریم کو چھوڑ کر کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، قرآن کریم کو چھوڑ کر کے آپ جو ہے بہترین انسان مسلمان پکا نہیں بن سکتے ہیں، قرآن کریم کو چھوڑ کر کے دنیا کے تمام ڈگریاں آپ پا سکتے ہیں لیکن پکا سچا مسلمان آپ نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر میں سکون نہیں آ سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ کر کے کاروبار میں برکتیں نہیں آ سکتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر میں شانتی اور امن نہیں آ سکتا ہے، قرآن کریم کو چھوڑ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بہترین زندگی مل جائے، بہترین زندگی گزارے، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار نہ ہو، لیکن قرآن کریم کو نہ پڑھ کر کے آپ کو ٹینشن نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیجئے، تمام بیماری ختم ہو جائے گی۔ کل قیامت کے دن قرآن یہ شکایت کرے گا، قرآن یہ کہے گا پروردگار عالم ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، یہ وہ لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، مجھے چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کے قیامت کے دن شکایت کرے گا۔ سامعین محترم، کیا آپ قرآن کریم کا شکایت کا جواب دے سکیں گے؟ کیا آپ وہاں جو ہے یہ بہانہ پیش کر سکیں گے کہ ہم رات میں دیر سے سوتا تھا، موبائل چلاتا تھا، 2 بجے رات میں سوتا تھا، فجر میں اٹھ نہیں سکتا تھا، میں قرآن کب پڑھتا کہ جب صبح ہوتی تھی کاروبار کے لیے نکل جاتا تھا، مجھے وقت نہیں ملتا تھا، مہلت نہیں ملتی تھی، جب شام ہوتی تھی، جب میں کام سے واپس آتا تھا پھر میں بال بچوں میں لگ جاتا تھا، مجھے وقت نہیں ملا، مجھے محنت نہیں ملی ہے، پروردگار عالم مجھے معاف کر دیجئے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیو، بزرگو، قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایمان والے کا دل پسجنے لگتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے ایمان والوں کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔
الذین یقیمون الصلاۃ، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے اور پکے مسلمان ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلندی ہے، درجات ہے، ومغفرۃ، اور گناہوں سے بخشش ہے، ورزق کریم، اور بہترین رزق ہے، بہترین بدلہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے 5 صفات بیان کیے ہیں سچے اور پکے مسلمان کے، مومن کے۔ وہ 5 صفات اگر ایمان والے اپنا لے، مسلمان ان 5 صفات کو اپنے اندر اتار لے، تو یہ اعلان پروردگار عالم کا ہے، رب العالمین اسے پکا اور سچا مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ سچے اور پکے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، کہ جس کے اندر یہ 5 صفات جمع ہو جائے۔ کوشش یہ ہو کہ ہم میں سے ہر آدمی ان 5 صفات کو سن کر کے اپنے اندر ان 5 صفات کو اپنانے کی کوشش کرے۔ پہلی صفت یہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والے وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایمان والوں کا دل تسجنے لگتا ہے، یعنی خوف خدا کی وجہ سے اس کا دل ڈرنے لگتا ہے۔ ایمان والے وہ ہے کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے ڈرنے لگے۔ ایمان والے وہ ہے کہ رب العالمین کے نام سے، ان کا تذکرہ سے، پروردگار عالم کے نام کو سن کر کے، ذکر کو سن کر کے اس کا دل کانپنے لگے، خوف خدا پیدا ہو جائے۔ یہ صفت اگر ایمان والوں کے اندر آ جائے تو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ پکا اور سچا مسلمان ہے۔ خوف خدا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر جس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ انسان گناہ کو نہیں کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے جنت کو 2 چیزوں سے جوڑا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنت انسان کو ملے گی 2 چیزوں کے ذریعے سے۔ ایک تو یہ کہ جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ نہیں معلوم میرا اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں گے تو میرا ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا پیٹھ کے پیچھے گھما کر کے دیا جائے گا۔ ڈرتا ہے، کانپتا ہے، لرزتا ہے کہ نہیں معلوم میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور دوسری چیز وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو ناجائز تعلقات سے بچاتا ہے، خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسا انسان کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور ایسا انسان جنت میں جائے گا۔ معلوم یہ ہوا جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ آپ کو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والی صفت پیدا کرنا ہوگا، اور دوسری چیز یہ ہے خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں 2 چیزوں میں سے ایک تو ضرور ہوتا ہے، چاہے تو اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا تو وہ گناہ کے کام کرے گا، یا اگر خوف خدا ہے تو اس کے نفس نے اسے مجبور کر دیا ہے، خواہشات نفس کی وجہ سے تو گناہ کو کرتا ہے۔
یہ दो चीजों में से कोई एक जरूर होगा गुनाह के काम करने के अंदर। तो रब्बुल आलमीन ने जन्नत को इन दो चीजों से जोड़ा है। एक तो ये कि इंसान रब के सामने खड़ा होने से डर जाए, यानी खौफ खुदा पैदा हो जाए, और दूसरी सिफत यह है कि अपने आप को ख्वाहिशात नफ्स से बचा ले। तो परवरदिगार आलम ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत अता फरमाएंगे। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, तो पहली सिफत यह है जब अल्लाह का जिक्र होता है, जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो ईमान वालों का दिल जो है डरने लगता है, कांपने लगता है, नहीं मालूम क्या होने वाला है। तो पहली सिफत खौफ खुदा। खौफ खुदा अगर नहीं है तो दुनिया के तमाम गुनाह आप कर लेंगे। अगर खौफ खुदा आपके अंदर है तो दुनिया के बहुत सारे गुनाह को आप छोड़ सकते हैं, नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि मेरे अल्लाह देख रहा है। अगर मैं गलत करूंगा तो मेरा अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अगर मैंने अपने हाथों को गलत इस्तेमाल किया तो मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अगर मैंने आंख को गलत इस्तेमाल किया मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अगर मैंने कानों को गलत इस्तेमाल किया मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अगर मैंने ज़बान को गलत इस्तेमाल किया तो मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अगर मैंने पाँव को गलत इस्तेमाल किया तो मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं। जब ये सिफत पैदा हो जाए इसी का नाम खौफ खुदा है। अगर ये सिफत पैदा हो जाए तो फिर मस्जिद से लेकर के बाजारों तक, बाजारों से लेकर के ईवानों तक हर जगह आप गुनाह से बच सकते हैं। अगर आप कारोबार करेंगे तो आपके अंदर की जब ये सिफत पैदा हो जाएगी कि मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं तो गलत माल को आप नहीं बेचेंगे। जब ये सिफत पैदा हो जाएगी मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं तो आप जो है झूठ नहीं बोलेंगे। जब आपको ये सिफत पैदा हो जाए मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं तो फिर आप जो है लोगों को के साथ गलत ताल्लुकात से पेश नहीं आएंगे। जब आपके अंदर ये सिफत पैदा हो जाए कि मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं तो किसी बहकावे में आकर के गलत चीजों को नहीं देखेंगे, गलत चीजों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब ये सिफत पैदा हो जाए खौफ खुदा तो तमाम गुनाहों से बचा जा सकता है। और अगर खौफ खुदा नहीं रहा तो फिर आप जो चाहे जिस तरीके से चाहे कर सकते हैं। कोई चीज रोकने वाली है वो खौफ खुदा है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम, कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो ईमान वाले का दिल पसीजने लगता है। सामने मोहतरम, खौफ खुदा अगर देखना हो तो फिर सहाबा किराम की तारीख को पढ़िए तो मालूम होगा खौफ खुदा किस तरीके से सहाबा किराम के अंदर मौजूद था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहला खलीफा है जो हुजूर के साथ दिए हैं। हर जगह, हर आन, हर लम्हा हुजूर के साथ देने वाले सहाबा अगर कोई है सैयदना हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हुजूर ने फरमाया मैंने तमाम लोगों का हक अदा कर दिया है लेकिन मैं सिर्फ अबू बकर का हक अदा नहीं कर पाया है। अल्लाह मेरे जो है अबू बकर का बदला पूरा पूरा देंगे। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हदीस की किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप देखते हैं चिड़िया को कि चिड़िया एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाता है, जाने के बाद वो लुत्फ अंदोज होता है, ऐसे मस्ती के साथ वो है। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा काश के मैं भी चिड़िया होता, कल क़यामत के दिन मुझसे कोई हिसाब व किताब नहीं होता। तू कितना खुशगवार है, तू कितना अच्छा है चिड़िया कि कल क़यामत के दिन तुझसे कोई सवाल नहीं होगा, तुझसे कोई पूछ नहीं होगा। लेकिन काश के मैं भी चिड़िया होता। कौन ये तमन्ना कर रहे हैं? सैयदना हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके जन्नती होने की बशारत पैगंबर ने दी है, अल्लाह के नबी ने दी है, जा बजा दी है, एक मजलिस में दी है और हर जगह दी है जिन्हें जन्नत की बशारत दी है। लेकिन वो तमन्ना ये कर रहे हैं, क्यों? खौफ खुदा उनके दिल में इस कदर है कि नहीं मालूम कल क़यामत के दिन मेरे साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये खौफ खुदा है। सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में खौफ खुदा किस तरीके से है। एक मर्तबा कुरान करीम की ये आयत तिलावत कर रहे हैं
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. وہ رونے لگتے ہیں کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی ما لہ من دافع، کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہوا کہ جو قیامت کو روک دے. قیامت واقع ہو کر کے رہے گی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کر رہے ہیں، اس قدر روتے ہیں، روتے روتے ان کی جو ہے حالت بگڑ جاتی ہے. اسے کہنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ میں رونے کی وجہ سے 20 دن تک وہ بیمار رہے ہیں کہ نہیں معلوم میرے ساتھ انجام کیا ہوگا، میرے ساتھ معاملات کیا ہوگا. کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. کون عمر؟ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ پروردگار عالم نے حضرت عمر کے زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اس قدر خوف خدا میں کہ نہیں معلوم میرے ساتھ کیا انجام ہوگا، کیا معاملات پیش ہوں گے. اسی طریقے سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی میں روایت موجود ہے، جب وہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، جب وہ قبرستان جاتے ہیں تو بہت زیادہ روتے ہیں. اس قدر روتے ہیں کہ آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے آنسو جو ہے یہاں سے بہ کر کے داڑھی مبارک پر یہ آنسو جو ہے چلا جاتا ہے، آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے آنسو مبارک سے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس قدر نہیں روتے ہیں، لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ اس قدر بے تحاشا کیوں روتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ جو قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اگر میں یہاں سے بہترین طریقے سے پار ہو گیا، مجھے قبر سے نجات مل گئی تو آگے کے منازل میرا آسان ہو جائے گا، آگے کا ٹھکانہ میرا آسان ہو جائے گا. اگر قبر کے معاملات میں پھنس گیا تو آگے کا معاملات میں تو اور زیادہ پھنس جاؤں گا. اس لیے میں زیادہ روتا ہوں قبر کا نام سن کر کے. ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد، دوہرا داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے، ساری خوبیاں موجود ہے، لیکن پھر بھی خوف خدا اس طریقے سے ہے کہ یہ اس قدر رو رہے ہیں کہ نہیں معلوم میرے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں گے، میرے ساتھ کیا جو ہے رویہ پیش کیا جائے گا. سامعین محترم، یہ خوف خدا جو ہے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر موجود تھا. آج ہم اور آپ جائزہ لیں کہ ہمارے اندر خوف خدا کتنا ہے. کیا ہمارے دل کے اندر بھی کبھی خوف خدا پیدا ہوا ہے؟ اگر خوف خدا پیدا ہوتا تو آج ہماری تنہائی کے گناہ نہیں ہوتے. اگر آج خوف خدا ہمارے دل میں ہوتا تو پھر ہم موبائل کو غلط استعمال نہیں کرتے. اگر خوف خدا ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا تو شاید کہ آج جو ہے ہماری جلوت، ہماری خلوت بہترین ہو جاتا. ایک کاش کہ اگر خوف خدا پیدا ہو جاتا تو پھر تمام وہ گناہ جو تنہائی میں ہوتے ہیں آج وہ تمام گناہ ہم سے رک جاتے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جس معاشرے سے گزر رہے ہیں، جس گاؤں اور محلے میں ہم آپ رہ رہے ہیں، تنہائی کے گناہ سے انسان کا بچنا مشکل ہو گیا ہے اور زیادہ گناہ انسان کرتا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کہ جب ایمان والے یہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ڈر سے کانپنے لگتا ہے، پسجنے لگتا ہے. اسی کے نام تو خوف خدا ہے. آج اگر ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو اور ہم اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر تنہائی کے گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. جب سے یہ انٹرنیٹ کا دور آیا ہے انسان اپنے گناہ کے اوپر قابو نہیں پاتا ہے. کتنے گناہ انسان کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہ کر کے اس قدر جو ہے تھکا دیا ہے. زمین بھی پناہ مانگتی ہے، آسمان بھی پناہ مانگتا ہے، درخت بھی اجازت مانگتا ہے،
समंदर भी इजाजत मांगता है कि ए परवरदिगार आलम, आप हमें हुक्म दे कि हम इन तमाम को नष्ट नाबूद कर दो, लेकिन परवरदिगार आलम इजाजत नहीं देता है। क्या आज कोई जगह ऐसी रह गई है, कोई महफिल ऐसी रह गई है, कोई ठिकाना ऐसा रह गया है कि जहां पर गुनाह ना किए जाते हो? कोई जगह ऐसी नहीं है, हर जगह इंसान गुनाह कर करके अपने आप को थका चुका है। तो पहली सिफत यह है, अगर सच्चा और पक्का मोमिन बनना चाहते हैं तो अल्लाह का जिक्र से, अल्लाह की याद से तुम्हारा दिल कांपना चाहिए। और दूसरी सिफत फरमाया, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन, कि जब कुरान करीम की तिलावत की जाती है ईमान वाले का ईमान बढ़ने लगता है, ईमान वाले के आमाल के अंदर, ईमान के अंदर जो है बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। जब कुरान करीम की तिलावत की जाती है, हाँ, जब कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो ईमान वाले का जो ईमान बढ़ जाता है, आमाल बढ़ जाता है। चुनांचे सैयदना हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुरान करीम की तिलावत फरमाते थे तो आपके आंखों से आंसू जारी हो जाता था। आस पास के कुफ्फार, आस पास के मुशरिकीन के बच्चे और औरतें आती थी और वो देखती थी माजरा, तो उनके जो मर्दों को ये शक होता था कहीं ऐसा ना हो अबू बकर के रोने की वजह से हमारी माँ और बहनें उन पर ईमान ले आए। सैयदना हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुरान करीम की तिलावत करते हुए आंख से आंसू जारी हो जाता है। आज सबसे बड़ी बात तो ये है, हमने कुरान करीम को छोड़ दिया, कुरान करीम की तिलावत से हमने मुंह मोड़ लिया है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान करीम को पढ़े हुए शायद कि मुझे लगता है रमजान में पढ़े होंगे, उसके बाद आज तक किसी ने कुरान को नहीं खोला होगा, और अगर किसी के मरने पर पढ़े होंगे उसके बाद बनकर के आज तक किसी ने कुरान को खोला तक नहीं होगा। आज मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ, कुरान के अंदर गर्द गुबार तो लग चुका होगा, लेकिन कुरान को खोलने की तौफीक हमें नहीं मिल रही है। कभी हमें ये एहसास ही पैदा नहीं हो रहा है कि रब्बुल आलमीन का बेहतरीन किताब और शानदार किताब कुरान करीम की तिलावत कर लेते, अपने जिंदगी को सुकून जो है पहुंचा लेते, लेकिन कुरान करीम की तिलावत का रिवाज खत्म हो चुका है। कुरान करीम को पढ़ने का रिवाज खत्म हो चुका है। कुरान करीम को दस्तूर अमल बनाने का रिवाज खत्म हो चुका है। अफसोस तो ये है कि हमने कुरान करीम से मुंह मोड़ लिया है, हमने बेहतरीन किताब से अपने आप को नाआशना कर लिया है। कुरान करीम जैसी किताब को छोड़ करके कामयाबी नहीं मिल सकती है। कुरान करीम को छोड़ करके आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। कुरान करीम को छोड़ करके आप जो है बेहतरीन इंसान, मुसलमान पक्का नहीं बन सकते हैं। कुरान करीम को छोड़ करके दुनिया के तमाम डिग्रियां आप पा सकते हैं, लेकिन पक्का सच्चा मुसलमान आप नहीं हो सकते हैं। कुरान करीम को छोड़ करके आपके घर में सुकून नहीं आ सकता है। कुरान करीम की तिलावत को छोड़ करके कारोबार में बरकतें नहीं आ सकती है। कुरान करीम की तिलावत को छोड़ करके आपके घर में शांति और अमन नहीं आ सकता है। कुरान करीम को छोड़ करके आप चाहते हैं कि हमें जो है बेहतरीन जिंदगी मिल जाए, बेहतरीन जिंदगी गुजारे, टेंशन और डिप्रेशन का शिकार ना हो। कुरान करीम को ना पढ़ करके आपको टेंशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कुरान करीम को पढ़ना शुरू कीजिए, तमाम बीमारी खत्म हो जाएगी। कल क़यामत के दिन कुरान ये शिकायत करेगा, कुरान ये कहेगा, परवरदिगार आलम इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। वो यक़ूलून हिज्रम महजूरा, वो मुसलमान है कि जिन्होंने कुरान करीम को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया था। कुरान के क़यामत के दिन शिकायत करेगा। सामने मोहतरम, क्या आप कुरान करीम का शिकायत का जवाब दे सकेंगे? क्या आप वहां जो है ये बहाना पेश कर सकेंगे कि हम रात में देर से सोता था, मोबाइल चलाता था, 2 बजे रात में सोता था, फजर में उठ नहीं सकता था, मैं कुरान कब पढ़ता? कि जब सुबह होती थी कारोबार के लिए निकल जाता था, मुझे वक्त नहीं मिलता था, मोहलत नहीं मिलती थी। जब शाम होती थी, जब मैं काम से वापस आता था, फिर मैं बाल बच्चों में लग जाता था, मुझे वक्त नहीं मिला, मुझे मोहलत नहीं मिली है। परवरदिगार आलम मुझे माफ कर दीजिए। क्या आपका ये उज़्र जो कबूल किया जाएगा?
کبھی نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو اور آپ سچا اور پکا مسلمان ہو تو قرآن کریم کی تلاوت آپ کو کرنا پڑے گا۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ قرآن کریم کی یہ آیت میں فرمایا گیا کہ جب ایمان والے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کے برکت سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس لیے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتاریے۔ اور تیسری صفت فرمایا وعلی ربہم یتوکلون۔ سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسباب کا اختیار کرنا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن آپ کو اعتماد اللہ پر کرنا ہے۔ جب انسان بیمار ہو جائے تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا فلاں ڈاکٹروں کے دوائی میں کوئی شفا نہیں ہے، بلکہ شفا اگر دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا یہ اعتقاد ہو شفا دوا میں رکھا گیا ہے کہ آپ علماء سے پوچھ لیں گے، شاید کہ آپ ایمان کے اندر داخل ہے یا ایمان سے نکل جائیں گے، اس لیے کہ اعتقاد آپ کو اللہ کی ذات پر کرنا ہوگا، لیکن اسباب کے درجے میں دوا اختیار کرنا پڑے گا۔ وعلی ربہم یتوکلون، کہ پکا سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، پکا سچا مسلمان وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور پانچویں صفت فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو بھی ہم نے دیا ہے جس طریقے سے دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ پانچ صفات پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، سورۃ الانفال میں بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ پانچ صفات جمع ہو جائے، کسی مومن کے اندر یہ پانچ صفات جمع ہو جائے، کسی مسلمان کے اندر یہ پانچ صفات جمع ہو جائے تو رب یہ اعلان کر رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی عالم تمہیں مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ پکا سچا یہی لوگ مسلمان ہیں جن کے اندر یہ پانچ صفات ہے۔ کہ انہیں کیا ملے گا؟ لہم درجات، ان کے رب کے پاس بلندی ہے، درجات ہے، ومغفرۃ، گناہوں سے بخشش ہے، ورزق کریم، اور بہترین رزق ہے۔ اگر مومن کے اندر یہ پانچ صفات جمع ہو جائے تو پھر وہ پکا سچا مسلمان بھی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ان کے دل درجات کی بلندی بھی ہے، گناہوں سے بخشش بھی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اپنے پاس سے بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ کوشش یہ کریں یہ پانچ صفات کو اپنے اندر اپنا لے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آ جائے تو ایمان والوں کا دل کانپنے لگے، جب ایمان والوں کا دل جو پسجنے لگے اللہ تعالیٰ کے یاد سے، یعنی خوف خدا پیدا ہو جائے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں معمول بنا لے اور اس کی وجہ سے ایمان کے اندر بہتری ہوتی ہے۔ تیسری صفت یہ ہے وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، پانچویں صفت یہ ہے ومما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ پانچ صفات اپنانے کی ضرورت ہے۔ رب نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کہ ہم خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن اگر گھوم لیا جائے تو سب میں سے ایک دو آدمی دیں گے، باقی اپنا موڑی نیچے کر کے دیکھتے ہیں، شاید کہ مجھ سے 10 روپیہ دینا نہ پڑے۔ حالانکہ آپ جمعہ کی نماز یہاں پڑھے یا دنیا کے کسی کونے میں پڑھے، 10-20 روپیہ لے کر کے جانا چاہیے۔ پورا ہفتہ میں اگر 10 روپیہ دے دے، 20 روپیہ دے دے، تو کیا آپ کی دولت میں کمی آ جائے گی؟ آپ غریب بن جائیں گے، بھیک مانگنا پڑ جائے گا۔ سامعین محترم، معمول بنائیے معمول زندگی میں، کچھ نیکیاں ہم اپنی زندگی میں کر لے، ورنہ جس کے پیچھے آپ صبح اور شام کر رہے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد شاید کہ آپ کے نام پہ 10 روپیہ بھی دے دے، یہ کہنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کروڑوں مانگتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو 10 روپیہ بھی ہمیں مہنگا لگتا ہے۔ یہ ہے آج کے مسلمانوں کے صورتحال۔ اور ایک بات یہ ہے، بہت افسوس ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ
فلسطین اور غزہ میں کس قدر ظلم بربریت کیا جا رہا ہے، وہاں کے آپ لوگ تاریخ پڑھتے ہوں گے، وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے ہوں گے، ان کے لیے دعا کرنے کی درخواست ہے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں، ہمیشہ اور 5 وقتہ نمازوں میں ان سب کے لیے اہتمام کے ساتھ دعا کرے کہ 2023 کے اندر جو لوگ شہید ہوئے تھے کل یعنی 4 اگست میں، ان سب 112 لوگوں کا نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ سامعین محترم، وہ دکھ وہ درد نہیں دیکھا جاتا ہے۔ 2023 میں جو ملبے کے نیچے رہ گئے تھے وہ ہمارے فلسطینی، وہ ہمارے غزہ کے مسلمان، 2026 کے 4 اگست میں نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے کتنے ڈوب کر کے مرنے کی بات ہے کہ آج وہ پکار رہا ہے لیکن کوئی اس کا امداد کرنے والا نہیں، کوئی اس کے جو ہے آہ خدا کو سننے والا نہیں ہے۔ کیا کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ نے گریبان کو پکڑ کر کے پوچھ لیا تو پھر کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم میں سے ہر ایک کے لیے اتنا فرض نہیں بنتا کم سے کم ان کے لیے دعا کرے؟ ضرور دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی حال کے اوپر بہترین کرم کا فضل کا معاملہ فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔